بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید بن عبد الملک بن مروان اموی کا زمانہ تھا اور اس کا بھائی ہشام بن عبد الملک بن مروان اموی یہ وقت کا ولی عہد تھا۔ یہ حج کے لیے آیا اور حج کعبہ کے لیے جب آیا تو ظاہر ہے جب بادشاہ اور بادشاہ زادے سفر کے لیے چلتے ہیں تو لاؤ لشکر ساتھ چلتے ہیں۔ اس نے طواف کعبہ کیا اور طواف کعبہ کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا اور رش بہت زیادہ تھا۔ اس کے محافظوں نے سپاہیوں نے بڑی کوشش کی لوگوں کو حجر اسود سے دور کریں تاکہ ہشام آرام سے سکون سے حجر اسود کو بوسہ دے سکے، لیکن کسی نے اس کی پرواہ نہ کی۔ مجبوراً ہشام کے لیے ایک ممبر لگا دیا گیا۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ کوہ صفا پر اس کے لیے ایک ممبر لگا دیا گیا اور وہاں بیٹھ کے وہ انتظار کرنے لگ گیا کہ جب رش کم ہوگا تو میں پھر حجر اسود کو بوسہ دوں گا۔ عین اسی اثناء میں مسجد الحرام کے ایک دروازے سے امام زین العابدین علیہ السلام داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو ان کے نور کو دیکھ کے، ان کی نورانیت کو دیکھ کے سارا حرم جو ہے ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ آئے اور انہوں نے طواف کعبہ کیا اور طواف کعبہ کے بعد جب حجر اسود کی طرف بڑھے بوسہ دینے کے لیے تو ایک طرح سے طواف رک گیا اور لوگ خود بخود راستہ بنا رہے تھے امام کے لیے۔ یہ منظر ہشام بھی دیکھ رہا تھا اور شام والے بھی دیکھ رہے تھے۔ کسی نے ہشام سے پوچھ لیا کہ یہ کون ہیں؟ تو اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا، جانتا تو تھا امام سجاد علیہ السلام کو، چھپایا اس لیے کہ اگر میں بتا دوں تو کہیں ان کا رعب و دبدبہ اور ان کے مقام و ہیبت اہل شام کے دلوں میں نہ بیٹھ جائے۔ جب اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا تو وہاں پہ شاعر ابو فراس فرزدق، جس کا اصل نام حمام بن غالب الدارمی التمیمی، ابو فراس اس کی کنیت تھی اور یہ امویین کا ہی شاعر تھا، امویوں کا شاعر تھا، درباری شاعر تھا۔ جب اس نے ہشام سے سنا کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے اور صحیح بات نہیں بتا رہا، تو پھر وہاں پہ فرزدق نے فی البدیع ایک قصیدہ پڑھا، عظیم الشان قصیدہ، امام سجاد علیہ السلام کی عظمت کا قصیدہ اور کمال کا قصیدہ، دنیا کی متعدد زبانوں میں جس کا ترجمہ ہوا اور دنیا کے ادب کی کتابوں میں جس قصیدے کو جگہ دی گئی۔ فرزدق نے فی البدیع پڑھا، یا سائلی این حل الجود والکرم عندی بیان اذا طلابہ قدموا، اے مجھ سے سوال کرنے والے کہ جود و کرم نے کہاں ڈیرے لگائے ہیں؟ کہتا ہے جب چاہنے والے میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا اور میرے پاس وہ بیان موجود ہے، میں جانتا ہوں کہ جود و کرم نے کہاں ڈیرے لگائے ہیں۔ کہتا ہے ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، یہ وہ ہستی ہے کہ مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے، یعرفہ الحل والحرم، حرم کے اندر اور حرم کے باہر کا سارا علاقہ، حل و حرم کی ساری زمین ان سے آشنا ہے۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، کہتا ہے یہ وہ ہستی ہے جو اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین ہیں، یہ ان کے فرزند ہیں۔ ھذا التقی، یہ تقوی کی منزل پر فائز، النقی، جن کو خداوند عالم نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے، وہ ہیں جنہیں رب نے طیب و طاہر بنایا ہے، العلم، عزت و عظمت کی اس بلندی کی چوٹی پر جو ہستی فائز ہے اور جو شہرت رکھتی ہے، یہ وہ ہستی۔ ھذا الذی احمد المختار والدہ صلی علیہ الہی ما جری القلم، یہ ہستی
احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں، رسول اللہ ان کے والد ہیں۔ صلی علیہ الالہ ماجر القلم، جب تک لوح تقدیر پر یہ قلم چلتا رہے گا اللہ رب العزت ان پر درود و سلام بھیجتا رہے گا، میرا معبود ان پر درود و سلام بھیجتا رہے گا۔ اور شعر سماعت فرمائیے کہ لو یعلم الرکن من قد جاء یلسمہ لخر یلسم منہ ما وطأ القدم، اگر حجر اسود کو معلوم ہو جائے کہ کون ہستی بوسہ دینے آ رہی ہے تو حجر اسود اپنا مقام چھوڑ کر ان کے نشان پاک کو چومنے لگ جائے، ان کے قدموں کے نشان کو چومنے لگ جائے۔ ھذا علی رسول اللہ والدہ امست بنور ہداہ تہتدی الامم، پھر فضلہ کہتا ہے کہ ان کا نام علی ہے اور یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں جن کے نور ہدایت سے ساری امتوں نے ہدایت پائی ہے۔ ھذا الذی عمہ الطیار جعفر والمقتول حمزۃ لیث حبہ قسم، یہ وہ ہستی ہے کہ ان کا ایک چچا جعفر طیار ہیں، اللہ نے جنہیں بازوؤں کے بدلے پر عطا کیے، اور ان کے دوسرے چچا سید الشہداء حمزہ ہیں، مقتول حمزہ ہیں، جو اللہ کے شیر تھے اور اللہ کے رسول کے شیر تھے، اور مجھے ان کی محبت کی قسم۔ ھذا ابن سیدۃ النسوان فاطمہ وابن الوصی الذی فی سیفہ نقم، وابن الوصی الذی فی سیفہ نقم، یہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں اور اس وصی رسول کے بیٹے ہیں کہ جن کی تلوار میں دشمنوں کے لیے بجلیاں تھیں اور دشمنوں کے لیے عذاب بھرا ہوا تھا۔ اذا رأت قریش قال قائلها، جب بھی قریش ان کو دیکھتے ہیں تو پھر کہنے والا یہ کہہ اٹھتا ہے الی مکارم ھذا ینتہی القرم، کہ ان کے منصب جلیلہ تک تمام اعزاز اور مناقب ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس پر پھر کرم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ پھر کہتا ہے یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم، کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ رکن الحتیم، وہ خانہ کعبہ کا وہ کونا جس میں حجر اسود نصب ہے، قریب ہے کہ وہ رکن حتیم ان کی ہتھیلی کو پہچان کر ان کے ہاتھ کو روک لے۔ کب؟ جب یہ ہستی اس حجر اسود کو سلام کرنے کے لیے بڑھے تو قریب ہے کہ حجر اسود خیر و برکت کے لیے ان کے ہاتھ کو تھام لے اور ان کے ہاتھ کو اپنے پاس روک لے۔ وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِظَاهِرِهِ الْعَرَبُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرْتَ وَالْعَجَمُ، الشام، تیرا یہ کہنا کہ میں ان کو نہیں جانتا، تیرے اس کہنے سے ان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ الشام، جس سے تو جاہل ہے سارا عرب انہیں جانتا ہے، سارا عجم انہیں جانتا ہے۔ ينمى إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الاسلام والعجم، یہ ہستی عزت اور عظمت کی اس بلندی پر پہنچی ہے کہ جس عزت کو نہ کوئی عرب پا سکا ہے نہ کوئی عجم پا سکا ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے چند اشعار بڑے خوبصورت کہے، کہتا ہے یغزی حیان و یغزا من مہابتہ فما یکلم الا حین یبتسم، یہ وہ ہستی ہے جو حیا کی وجہ سے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھتی ہے، لیکن لوگوں کی نظریں ان کی ہیبت، ان کے رعب و دبدبہ کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں، اور کوئی ان سے کلام کی جرت نہیں کرتا ہے جب تک کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آ جائے۔ ینجاب نور الدجا عن نور غرتہ، اس البتہ مصرے کو دو طرح سے کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، ایک ہے کہ ینشق صوب الدجا عن نور غرتہ
کالشمس ینجاب عن اشراقها ظلم، کہ ان کی پیشانی کا نور پردہ ظلمت کو چاک کر دیتا ہے، جس طرح سے سورج کے طلوع ہونے سے ظلمت کافور ہو جاتی ہے، تاریکیاں کافور ہو جاتی ہیں، ان کے وجہ منیر کے نور سے ہدایت کے انوار پھوٹتے ہیں۔ بِکَفِّهِ خَیزران رِیحُهُ أَبْقُ من کف اروع فی ارنینہ شمم۔ کیا خوبصورت شعر کہا کہ ان کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی ہے، خیزران کا عصا ہے جو عطر بکھیرتا ہے، جو خوشبو کو پھیلاتا ہے، جو عطر پاشی کرتا ہے، اور جو ایسے ہاتھ میں ہے من کف اروع فی ارنینہ شمم، جو ایک ایسے ہاتھ میں ہے کہ جو بلند شان والا سردار ہے، اور جس کے چہرے کے حسن و جمال کو دیکھ کے دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لہ نعم۔ کیا خوبصورت شعر کہا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں لا نہیں کہا ہے سوائے تشہد کے۔ تشہد میں لا کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرزدہ کہتے ہیں یہ وہ ہستی جن کی زبان سے کسی نے لا نہیں سنا سوائے تشہد کے۔ اگر تشہد میں بھی لا کہنا ضروری نہ ہوتا تو وہاں بھی یہ لا نہ کہتے بلکہ نعم کہتے، ان کا لا نعم میں بدل جاتا، چونکہ عربی میں انکار کے لیے لا آتا ہے اور اقرار کے لیے ہاں کہنے کے لیے نعم آتا ہے، تو خوبصورت کہتا ہے کہ انہوں نے تشہد کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا۔ اگر وہاں لا کہنا ضروری نہ ہوتا تو وہاں بھی لا نہ کہتے، نعم کہہ دیتے۔ مشتقۃ من رسول اللہ نبعتہ طابت عناصرہ والخیم والشیم۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے وجود کی کومپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے پھوٹی ہے۔ ان کا وجود، ان کا نور رسول اللہ کے نور سے مشتق ہے، یہی وجہ ہے طابت عناصرہ، ان کے تمام اعضاء و جواہر بھی پاک و پاکیزہ ہیں، ان کی خصلتیں بھی پاک اور ان کی عادتیں بھی پاک و پاکیزہ ہیں۔ حمال اثقال اقوام اذا افتضحوا حلو الشمائل تحلو عنده نعم۔ کیا خوبصورت کہتا ہے کہ جن لوگوں کے قدم زمین پہ، جن لوگوں کے گھٹنے زمین پہ لگ گئے بوجھ اٹھانے کی وجہ سے، تو یہ ان کے بھی بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں۔ اقوام کا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے جن کے گھٹنے زمین پہ آ لگے، یہ ان کا بھی بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور محتاجوں کی جب حاجت روائی کرتے ہیں تو بڑی خندہ روئی کے ساتھ، اور پھر ان کے سوال کے جواب میں ہمیشہ نعم سے ان کا استقبال کرتے ہیں، ہاں کہہ کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ان قال بما یہوی جمیعہم وان تکلم یوما زانہ الکلم۔ کہ جب بھی یہ ہستی کوئی بات کرتی ہے تو سب لوگ ان کی اس کلام کو پسند کرتے ہیں اور ان کے کلام سے اور ان کی گفتگو سے عشق کرتے ہیں۔ وَإِن تَكَلَّمَ يَوْمًا زَانَهُ الْقَلِمُ، اور جس دن بھی یہ کوئی کلام کرتے ہیں تو ان کی کلام زینت اور تعریف کا سبب اور موجب بنتی ہے۔ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا۔ یہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے لال ہیں، اگر تو نہیں جانتا اے ہشام جس سے تو جاہل ہے، یہ فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، اور اس کا بیٹا ہے کہ جس کے نانا پر انبیاء کی نبوتیں ختم ہوئی ہیں،
جس کے نانا خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اللہ فضلہ قدما وشرفہ جرا بذاک لہ فی لوح القلم۔ خداوند عالم نے انہیں ازل سے فضیلت عطا کی ہے اور انہیں ازل سے شرف عطا کیا ہے۔ جرا بذاک لہ فی لوح القلم، اور اس مشیت کی تحقیق میں قلم تقدیر لوح قضاء پر جاری ہوا ہے۔ من جدہ دان فضل الانبیاء لہ وفضل امتہ دانت لہ الامم۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے نانا کے سامنے تمام انبیاء کا مقام پست ہے، اور جس کے نانا کی امت کے سامنے تمام انبیاء کی امتوں کا مقام پست ہے۔ انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ اور اشرف اور سب سے افضل و برتر جو ہستی ہے وہ ان کے نانا ہیں، اور امتوں میں سے بھی جو سب سے افضل امت ہے وہ انہی کے نانا کی امت ہے۔ اما البریۃ بالاحسان وانقشعت عنہا العمایۃ والاملاک والظلم۔ یہ وہ ہستی ہے جن کا احسان عمومی ہے، اور اس ہستی کے صدقے میں ضلالت اور گمراہی، فقر و پریشانی اور ظلم و بیداد گری کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ کلتا یدیہ غیاث عم نفعہما۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ برستے بادلوں کی طرح ہیں، موسلادھار بارش کی طرح ہیں۔ عم نفعہما، کہ جن دونوں ہاتھوں کا نفع، جن دونوں ہاتھوں سے ساری دنیا فیض پاتی ہے، سب نفع پاتے ہیں۔ یستوقفان ولا یاروہما عدم۔ اور یہ رحمت الہی ہمیشہ برستی رہتی ہے، اور اس رحمت الہی میں کبھی وقفہ نہیں ہوتا اور کبھی فقدان نہیں ہوتا۔ سہل الخلیقۃ لا تخشى بوادرہ یزینہ خصلتان الحلم والقرم۔ سہل الخلیقۃ، انتہائی نرم ملائم اور انتہائی میٹھی طبیعت کے یہ مالک ہیں۔ لا تخشى بوادرہ، اور ان کی شدت خشم اور حدت غضب سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ ان کے غیظ و غضب سے دنیا امن میں ہوتی ہے۔ یزینہ خصلتان، اور دو خصلتیں مزید ان کو زینت بخشتی ہیں۔ ان کی صفات علیہ میں، ان کے اخلاق حمیدہ میں دو صفتیں اور اضافہ کرتی ہیں، دو خصلتیں اور زینت بخشتی ہیں۔ کون سی؟ الحلم والقرم، ان کا حلم اور بردباری، اور ان کا کرم اور ان کی سخاوت۔ لا یخلف الوعد میمونا نقیبتہ۔ یہ وہ ہستی ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتی، جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والی ہے۔ میمونا نقیبتہ، جن کی فطرت میں، جن کی سرشت میں خیر و برکت ہے، رحمت ہے، رحب الفناء۔ ان کے گھر کا صحن بہت وسیع ہے، مہمانوں کے لیے ان کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ قریب حین یعترم، اور جب شدائد میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں لوگ ان کی طرف رخ کرتے ہیں تو یہ ایسے عاقل ہیں اور ایسے عقیل ہیں کہ اپنے عقل و ہدایت سے ان کی چارہ سازی کرتے ہیں اور ان کی مشکلات کو حل فرماتے ہیں۔ من معشر حبہم دین و بغضہم کفر و قربہم منجا و متسم۔ یہ ہستی ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ایک ایسے گروہ سے تعلق رکھتی ہے جن کی محبت کا نام دین ہے، اور جن کا بغض کفر ہے، اور جن کا قرب ہی مقام نجات ہے، اور جن کا قرب ہی جہنم سے بچانے والی ہے، جن کا قرب ہی جہنم سے بچانے والا ہے۔ یستدفع السوء والبلوى بحبہم ویستزاد بہ الاحسان والنعم۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے صدقے میں، جن کی محبت کے نتیجے میں شر دور ہوتا ہے، بلائیں ٹلتی ہیں،
مشکلات دور ہوتی ہیں۔ وَيُسْتَزَادُ بِالْإِحْسَانُ وَالنِّعَمُ، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی محبت مزید احسان اور نعمت کا موجب بنتی۔ مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل فرض و مختوم بہ القلم، اللہ کے ذکر کے بعد انہی کا ذکر مقدم ہے، فی کل فرض، اور ایک دوسرے سلسلہ میں فرض کی جگہ لفظ بر بھی استعمال ہوا ہے، فی کل بر، ہر فرض میں اور ہر نیکی میں اللہ کے ذکر کے بعد انہی کا ذکر مقدم ہے۔ فمختوم بہ القلم، اور لوگوں کی کلام انہی کے ذکر پہ ختم ہوتی ہے، خطبات ہوں، کتابیں ہوں، قصائد ہوں، جب ان کا ذکر آتا ہے تو ان کے ذکر پہ ان کی کلام اختتام پذیر ہو جاتی۔ ان ادہل التقا کانوا ائمتہم او قیل من خیر خلق اللہ قیلہم، جب دنیا کے متقی لوگوں کو شمار کیا جاتا ہے، دنیا کے پرہیزگار لوگوں کو گنا جاتا ہے، تو یہ وہ ہستی ہیں جو متقین کے امام نظر آتے ہیں، اور ساری دنیا ان کی ماموم نظر آتی ہے۔ او قیل من خیر اہل الارض، اور جب یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ بھی دو طرح سے پڑھا گیا ہے، قیل خیر او قیل من خیر اہل الارض او قیل من خیر خلق اللہ، اس روئے زمین پر رہنے والوں میں سب سے افضل کون ہے، یا اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اور برتر کون ہے، قیلہم، تو ایک ہی جواب آتا ہے کہ یہی ہیں جو خلق خدا میں سب سے افضل و برتر ہیں۔ لا یستطیع جواد بعد غایتہم، لا یستطیع جواد بعد جودہم، ولا یدانیہم قوم وان کرموا، دنیا کا بڑے سے بڑا سخی بھی ان کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ ولا یدانیہم قوم وان کرموا، اور کوئی قوم بھی، کوئی قبیلہ اور کوئی گروہ بھی، اگرچہ وہ کتنا ہی کریم ہو، کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو، کوئی قبیلہ بھی سخاوت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم الغیوث اذا ما عظمت عظمت والاسد اسد الشرع والبأس محتدم، قحط سالی، سختی اور تنگ دستی میں یہ باران رحمت ہیں، موسلا دھار بارش کی طرح ہیں، اور جب شدت اور سختی کو معاملہ پیش آتا ہے تو پھر یہ لوگوں کی ناموس کا اور لوگوں کی عزت و آبرو کا اور مسلمانوں کا شیروں کی طرح سے مقابلہ کرتے ہیں اور شیروں کی طرح سے ان کا دفاع کرتے ہیں۔ یا بالہم ان یحل الذم صحتہم، خیم کریم وعید بالندى ہضم، ان کے صحن میں، ان کی شان میں کوئی عیب نہیں آ سکتا، کوئی مذمت نہیں آ سکتی، ان کے خوئے کریمانہ کی وجہ سے، ان کے دستے پر عطا اور پر بخشش کی وجہ سے ان کے صحن میں مذمت اور عیب کبھی نازل نہیں ہو سکتا، ان کی کریمی کی وجہ سے۔ لا يقبض العسر بسط من اکفہم سییون ذالک ان اثروا وان عدموا، کمال کا شعر کہا کہ تنگ دستی، کبھی تنگ دستی ان کا ہاتھ عطا کرنے سے روک نہیں سکتی، تنگ دستی میں بھی ان کا ہاتھ عطا کرنے سے کبھی رک نہیں سکتا، اور یہ دونوں ہستیاں تنگ دستی میں بھی سخاوت اور عطا کو جاری، یہ ہستی سخاوت اور عطا کو جاری رکھتی ہے، چاہے ان کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، دارا ہوں یا نادار ہوں، ان کے ہاتھ سخاوت سے رک نہیں سکتے۔ ای القبائل لیست فی رقابہم لاولیت ھذا او لہ نعم، کون سا قبیلہ ہے اس دنیا میں کہ جس قبیلے پر خود اس ہستی کے یا ان کے آباء و اجداد کے احسانات نہ ہوں،
کون سا قبیلہ ہے جن کی گردن پر ان کے احسان کا قلادہ نہ ہو، اور کون سی مخلوق ہے جو ان کے ممنون احسان نہ ہو، اور کون سا قبیلہ ہے جو ان کے ممنون احسان نہ ہو۔ من یعرف اللہ یعرف اولیت ذا فالدین من بیت ھذا نالہ الامم۔ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کی اولیت اور فضیلت کو بھی پہچانتا ہے، اس لیے کہ یہی تو وہ گھرانہ ہے جس گھرانے سے کائنات کو دین ملا ہے اور امتوں نے دین پایا ہے۔ البتہ اس پہلے مصرعے کو اس طرح سے بھی لکھا گیا ہے کہ میں یشکر اللہ یشکر اولیت ذا، کہ جو اللہ کا شکر گزار ہے، جو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ ان کا بھی شکر گزار ہے، اس لیے کہ یہی وہ گھرانہ ہے جس گھرانے سے لوگوں نے دین پایا۔ بیوتہم من قریش یستضاء بہا فی النائبات وعند الحکم ان حکموا۔ قریش میں سے یہی امام سجاد علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ قریش میں سے صرف یہی ایک گھر ہے، یہی ایک گھرانہ ہے جو مشکلات میں اور سختیوں میں، جس گھرانے سے دنیا روشنی حاصل کرتی ہے، فیض اور نور حاصل کرتی ہے، وعند الحکم ان حکموا، اور یہی وہ گھرانہ ہے جن سے نور لے کر لوگ اپنے جھگڑوں میں فیصلے کرتے ہیں، اور انہی کی نور ہدایت کی روشنی میں وہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فجدہ من قریش فی ارومتہا محمد وعلی بعدہ علم۔ قریش میں یہ انتہائی شریف النسب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے بزرگوں میں قریش میں ان کے جد اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور رسول اللہ کے بعد ان کے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کہ جن کی شخصیت کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ بدر لہو شاہد والشعب من احد والخندقان ویوم الفتح قد علموا۔ جن کی فضیلت پر، جن کے دادا کی فضیلت پر بدر بھی گواہ ہے، اور احد کی گھاٹی بھی گواہ ہے، اور دونوں خندقیں بھی گواہ ہیں، اور فتح مکہ کا دن بھی گواہ ہے، اور دشمن دوست سب ان کی عظمت کے آثار کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ وخیبر وحنین یشہدان لہو وفی قریظۃ یوم سیلم قتموا۔ اور خیبر کا میدان بھی اور حنین کا مقام بھی، یہ دونوں خیبر اور حنین بھی ان کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر بنی قریظہ کے ساتھ جو جنگ تھی، وہ خیبر اور وہ یہودیوں کے قلعے کہ جن کے پاس اکیلے امیر المؤمنین ان کے جد علی فاتح تھے، اور ان کے بلند قلعوں کے پاس اس پرہیجان اور وحشت انگیز مقام پر مواطن قد علت فی کل نائبۃ علی الصحابۃ لم اکتم کما کتموا۔ یہ پرہیجان اور وحشت انگیز مقامات ہے جنہیں صحابہ فتح نہ کر پائے، اور ان کے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ تمام میدان فتح کیے۔ اور پھر کہتا ہے کہ لم اکتم کما کتموا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو میں کبھی نہیں چھپاؤں گا، اگرچہ لوگوں نے اس حقیقت کو چھپایا ہے۔ یہ اس قصیدے کے کچھ اشعار تھے جو فرزدق نے پڑھا تھا اور فی البدیہہ پڑھا تھا، اور یہ ایسا عالی شان قصیدہ تھا کہ جب یہ پڑھ چکا تو پھر حشام نے تقاضا کیا، چونکہ اموی دربار کا شاعر تھا، تو حشام نے تقاضا کیا کہ فرزدق ایک میری شان میں بھی ایسا قصیدہ لکھو۔ تو پھر فرزدق نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ حشام نے کہا تیری ہر شرط منظور ہے۔ تو فرزدق نے کہا میری شرط یہ ہے، ہاتھ جدن کا جد ہی و امن کا ام ہی و ابن کا ابی ہے۔ کہتا ہے شام میری شرط یہ ہے کہ سید سجاد کے نانا جیسا نانا لے کے آؤ،
سید سجاد کے باپ جیسا باپ لے کے آؤ اور سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ۔ اب یہ جملے کہے تو پھر یہ غضبناک ہو گیا شام، اور پھر اس کو اسفان کے مقام پر، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام تھا، وہاں پر اس کو قید کر دیا گیا، اور 1000 دینار حکومت دیتی تھی، شورا تھے، درباری شورا تھے، ان کو نوازا جاتا تھا، وہ جو انہیں وظیفہ ملتا تھا سالانہ وہ بھی بند ہو گیا۔ امام سجاد علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو آقا نے اس کی باقی ماندہ پوری زندگی کا حساب کر کے اکٹھے 12,000 درہم بھجوائے۔ غلام جب درہم لے کے آیا تو فرزدق نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا فرزند رسول کی خدمت میں عرض کرنا، فرزند رسول، یہ قصیدہ میں نے مال دنیا کے لالچ میں نہیں پڑھا ہے، میں نے دنیا کے حرص کے لیے یہ قصیدہ نہیں پڑھا ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اور خدا کی خوشنودی کے لیے یہ قصیدہ پڑھا۔ غلام دینار لے کے واپس آیا، آقا نے پھر بھیجا اور فرمایا جاؤ فرزدق سے کہہ دو کہ ہم آل محمد کے گھرانے والے جو شے عطا کر دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے، یہ درہم قبول کرو، تمہیں ان کی ضرورت پیش آئے گی، اور تیری جنت کا بھی میں سجاد ضامن ہوں۔ خداوند عالم سے دعا ہے پروردگار ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے، اور بالخصوص دنیا میں امام سجاد علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں مولا سجاد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔